اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طالبان کی طرف سے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان کتنا اہم ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے علاوہ افواج پاکستان میں کچھ نئی پوسٹنگز ہوئی ہیں، یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ کتنی اہم ہیں اور اس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، اور اگر اگلے برس یعنی نومبر 2022 میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس میں ان پوسٹنگز کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہوگا۔ آج ہم ان دونوں معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ طالبان کی طرف سے جو نئی عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اس میں جو ہے جو ان کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، انہیں اس سیٹ اپ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ ملا حسن اخند کی سربراہی میں جو ہے یہ عبوری حکومت تشکیل دی گئی ہے۔ ملا حسن اخند جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، جبکہ جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق ملا عبد الغنی برادر جو ہیں وہ ان کے نائب وزیر اعظم ہیں۔ مجموعی طور پہ اگر آپ اس کابینہ کو دیکھیں تو اس میں جو حقانی گروپ ہے اس کا پلہ جو ہے وہ بھاری دکھائی دیتا ہے، کیونکہ 4 اہم وزارتیں جو ہیں وہ حقانی گروپ کے حصے میں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور حقانی گروپ پر پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے اس سے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ واقف ہے۔ سراج حقانی جن کی گرفتاری پر امریکہ نے جو ہے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہوا تھا، انہیں وزیر داخلہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ خلیل الرحمن حقانی جو ہیں وہ پناہ گزینوں کے وزیر جو ہیں، ریفوجیز منسٹر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ ملا عبد الباقی حقانی جو ہیں انہیں ہائر ایجوکیشن کا منسٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جبکہ جو نجیب اللہ حقانی ہیں انہیں کمیونیکیشن کا منسٹر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو کابینہ ہے اس میں جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں یا جنہیں یہ توقع تھی کہ اس میں کوئی خواتین کو نمائندگی دی جائے گی یا اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے گی یا پھر اس میں طالبان کے علاوہ کسی اور کو اس کابینہ میں شامل کیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ یہ توقع رکھنے والے اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس کا ذمہ دار طالبان کو قرار جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ توقع رکھنا ہی جو ہے وہ عبث تھا، اور یہ توقع تھی ہی جو ہے وہ غیر حقیقی۔ اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ یہ جو کابینہ ہے 33 نام جن کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بے شمار وزارتیں ہیں، کم و بیش ہر وزارت کا جو نگران ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں حج و اوقاف کا منسٹر ہے، عدلیہ کا وزیر ہے، پیٹرولیم کا وزیر ہے، یہاں تک کہ سرحدات اور قبائل کا جو ہے وہ وزیر آپ کو اس میں دکھائی دے گا۔ برق و آب کی منسٹری یعنی پانی و بجلی کی منسٹری جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ ایجوکیشن اور پھر ہائر ایجوکیشن کا منسٹر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن 2 آپ کو وزارتیں، یہاں تک کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وزارت بھی اس میں شامل ہے، لیکن 2 وزارتیں آپ کو دکھائی نہیں دیں گی۔ ایک خواتین کی جو منسٹری ہے وہ نہیں ہے، یعنی خواتین کا منسٹر جو ہے وہ کسی کو نہیں بنایا گیا، اور دوسرا ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ کسی کو نہیں بنایا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ طالبان نہ تو اپنے معاشرے کی خواتین کو آگے لانا چاہتے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنے عوام کی، اپنے لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی فکر ہے۔ ہاں البتہ وہ اپنے بچوں کو خود ضرور پڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ دشمن ان کے بچوں کو پڑھائے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر کا اعلان بھی کیا ہے، اور ہائر ایجوکیشن منسٹر جو ہے اس کا اعلان بھی جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے سوچ اور فکر کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن، بلکہ جس موقع پر، جس گھڑی یہ افغانستان میں طالبان نے عبوری حکومت کے قیام کا جو ہے وہ اعلان کیا، کم و بیش اسی وقت تھی جی ایچ کیو سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ محکمہ تعلقات عامہ کے ذریعے جو ہے آئی ایس پی آر کے ذریعے جاری ہوا، اور جس میں چند اہم پوسٹنگ کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا۔ ان پوسٹنگ کے مطابق جو ہے جو لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد ہیں انہیں کمانڈر 10 کور یعنی کور کمانڈر راولپنڈی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔
یہ کور کتنی اہم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو مشہور زمانہ 111 بریگیڈ ہے وہ اسی کور کے ماتحت ہوتی ہے، 10 کور کے جو ہے وہ ماتحت ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد جو ہیں وہ اس سے پہلے سی جی ایس رہے ہیں، ڈی جی ایم او رہے ہیں، وائس چیف بھی جو ہے وہ رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے جب وہ کمانڈ بھی کور کر لیں گے تو ان کا جو سی وی ہے وہ بہت بھاری بھرکم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر جو ہیں انہیں کور کمانڈر ملتان کے طور پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر جو ہیں ان کا تعلق خوشاب سے بتایا جاتا ہے، خوشاب کا ڈھوڈا مشہور ہے، تو لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر بھی جو ہیں وہ یقیناً مشہور ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس جو ہیں انہیں جو ہے چیف آف جنرل سٹاف یعنی سی جی ایس جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے کور کمانڈر راولپنڈی تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف جو کمانڈر صدرن کمانڈ جو ہے وہ رہ چکے ہیں، انہیں ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف جو ہیں وہ ان کے ایک بھائی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جنرل نعیم اشرف جو ملتان کے کور کمانڈر جو رہے ہیں، اور ایک وقت میں یہ 3 بھائی جو ہیں وہ جرنیل ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے 2 بھائی جو ہیں وہ کور کمانڈر بھی ہوا کرتے تھے، یعنی جنرل نعیم اشرف جو ہیں وہ بھی کور کمانڈر تھے اور لیفٹیننٹ جنرل تھے، جنرل وسیم اشرف جو ہے وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے اور کور کمانڈ کر رہے تھے، جبکہ ان کے تیسرے بھائی جو ہیں وہ بریگیڈیئر ندیم اشرف وہ سنگل سٹار جو ہے وہ جرنیل تھے، اور اب جو ہے ندیم اشرف پروموٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میجر جنرل بن چکے ہیں۔ یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی افواج پاکستان میں کئی ایسی مثالیں رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ برس قبل جو ہے جو حیات برادران تھے وہ بھی 3 بھائی جو ہیں وہ افواج پاکستان میں بیک وقت جو ہے وہ جنرل تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمود اسلم کے جو 3 صاحبزادے ہیں وہ بیک وقت افواج پاکستان میں جنرل تھے۔ جنرل زبیر عمر حیات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ترقی پانے کے بعد جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ بن گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل عمر حیات ان کے بھائی جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، جبکہ ان کے تیسرے بھائی میجر جنرل احمد محمود حیات بھی جو ہے وہ 2 سٹار جنرل تھے۔ تو یہ جو پوسٹنگز ہیں یہ اگرچہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ معمول کی پوسٹنگ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کی پوسٹنگز کی ایک وجہ تو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رینکس میں جو ہے وہ یہ رائے پائی جاتی تھی کہ اگلے برس نومبر 2022 میں جب اگر نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ تقرر ہوتا ہے تو اس وقت جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوں، جتنے بھی امیدوار ہوں، ان میں کوئی بہت زیادہ تفاوت نہ ہو، بہت زیادہ فرق نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک کا سی وی جو ہے وہ بہت بھاری بھرکم ہو اور دوسرے کا جو ہے وہ بہت ہلکا ہو، تو اس میں جو کمی ہے وہ جو ہے وہ پوری کی جائے، اور اسی کمی کو پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ جن افسروں نے سٹاف پوسٹنگ کی تھی اور ان کا فیلڈ ایکسپیرینس نہیں تھا، انہیں فیلڈ میں جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے کور کا ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد جو ہیں وہ ان کا جو ہے کور کا ایکسپیرینس نہیں تھا کور کمانڈ کرنے کا، تو انہیں کور کمانڈر راولپنڈی جو ہے وہ لگا دیا گیا۔ اس طرح لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس جو ہیں کور کمانڈر راولپنڈی تھے، لیکن ان کا سٹاف ایکسپیرینس نہیں تھا تو انہیں جو ہے وہ جی ایچ کیو میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کا بھی جو ہے وہ یہی معاملہ ہے، اور اگر ہم جو فہرست ہے، سینیارٹی لسٹ ہے، وہ اس پہ اگر آپ ایک نظر ڈالیں کہ اگلے برس نومبر 2022 میں اگر نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، نئے آرمی چیف کا انتخاب ہوتا ہے، اگرچہ بہت بڑا اگر جو ہے وہ اس سے پہلے موجود ہے اور اسے عبور کر کے اس جگہ تک جو ہے وہ پہنچنا ہوگا، تو نومبر 2022 میں جو سینیارٹی لسٹ ہے اس میں کون کون سے جنرل ہوں گے، اس پہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نومبر 2022 میں جو لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں،
توقع ہے کہ وہ اس وقت تک کور کمانڈر راولپنڈی ہی رہیں گے، کیونکہ بیلوم 2 سال کی پوسٹنگ جو ہے 2 سال کا ٹینور جو ہے وہ پورا کرنے دیا جاتا ہے. اس سے پہلے بیلوم جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اگر کوئی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اس کے لیے نہ ہو تو لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ نومبر 2022 میں سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہوں گے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ سی جی ایس رہ چکے ہیں، کور کمانڈر راولپنڈی ہوں گے، ڈی جی ایم او کا ان کا ایکسپیرینس ہے، وائس چیف رہ چکے ہیں، تو بہت ہی بھاری بھرکم سی وی ہوگا. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 کو کبھی بھی جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بنایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے تقرری سے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کا تقرر بھی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو جو نمبر 1 ہوتا ہے اسے اٹھا کے جو ہے وہ سینیرٹی کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. بہرحال پہلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے، دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہوں گے جنہیں ابھی سی جی ایس جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پشاور ہوں گے، اور چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یعنی جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ ہوں گے. وہ اس وقت تک یہ اس عہدے پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس حوالے سے ہم بعد میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ محمد عامر ہوں گے جو اس وقت ایڈجنٹ جنرل ہیں. 6 نمبر پر کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر ہوں گے، اور 7ویں نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کور کمانڈر کراچی جو ہے وہ ہوں گے. ابھی کچھ عرصہ بعد جو ہے غالباً اکتوبر میں 3 جو جنرل ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. جنرل محمود الزماں، جنرل عامر عباسی جو ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں، ماجد احسان صاحب جو ایکس کور کمانڈر لاہور ہیں اور اے جی آرمز ہیں، وہ بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے جو ہے وہ قریب ہیں. اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ جو 4 پوسٹنگز ہیں بڑی اہم، اس میں ایک پوسٹنگ جو ہے وہ مسنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ان کا متبادل اور ان کا جانشین تلاش کرنے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کی جا رہی، کیونکہ ان کے جو باس ہیں وہ ان کی کارکردگی سے خوش ہیں، اور توقع یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہ ہوئی تو نومبر 2022 تک وہ جو ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اسی عہدے پر براجمان رہیں گے، متمکن رہیں گے، اور انہیں ہٹائے جانے کا یا تبدیل کیے جانے کا جو ہے وہ کوئی امکان نہیں ہے. لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، یہ خبر نہیں ہے، یہ میرا ظاہر تجزیہ ہے کہ بہت جلد جنرل فیض حمید جو ہیں وہ انہیں جو ہے وہ فیلڈ میں بھیجا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو متوقع جو کینڈیڈیٹس ہیں آرمی چیف بننے کے نومبر 2022 میں، اگر انہوں نے اس دوڑ میں شامل ہونا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں کور کمانڈ کرنا ہوگی، فیلڈ ایکسپیرینس انہیں لینا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ چند ماہ کے اندر ہی انہیں کسی بھی کور کی کمانڈ جو ہے وہ دے دی جائے، تاکہ جب نومبر 2022 میں جو سینئر موسٹ جنرلز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو بطور آرمی چیف تو وہ اس دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہو سکے اور ان کا نام بھی جو ہے وہ زیر غور آ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں وہ اس قدر متنازع ہو چکے ہیں، یا یوں کہیے کہ مشہور ہو چکے ہیں، ان کی شہرت کے ڈنکے جو ہیں وہ 4 دانگ عالم جو ہیں وہ بج رہے ہیں. اور ابھی تو جو ہے وہ انہیں ان کے جو نادان دوست ہیں اور یوں کہیے کہ محب وطن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، وہ انہیں جو ہے وہ فاتح کابل بھی جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اتنی سی جو ہے وہ افغانستان کی کہانی ہے کہ جنرل حمید گل سے یہ شروع ہوئی اور جنرل فیض حمید پہ جو ہے وہ ختم ہوئی. اگرچہ
جنرل حمید گل جو ہیں وہ فاتح کابل نہیں تھے بلکہ جلال آباد انہوں نے فتح کرنے کی کوشش کی اور اس میں بھی انہیں بدترین ناکامی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن افغان جہاد میں بہرحال انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی، ان کا ایک کردار جو ہے وہ تھا۔ تو ان کے جنرل فیض حمید کے جو چاہنے والے ہیں ان کو میں یاد دلا دوں کہ جنرل حمید گل بھی بہت زیادہ مشہور ہونے کے باوجود، بہت زیادہ شہرت رکھنے کے باوجود جو ہیں، امیج بلڈنگ کے باوجود جو ہیں وہ آرمی چیف نہیں بن پائے تھے۔ تو یہ پروفائل ہونا جو ہے یہ بذات خود یہ میرٹ نہیں بلکہ جو ہے وہ ڈی میرٹ شمار ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ بہت بڑا اف ہے جس سے گزر کر نومبر 2022 تک جو ہے وہ جانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تھیوری جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نومبر 2022 میں ختم ہو رہی ہے، وہ مزید 1 سال جو ہے وہ سٹے کرنا چاہتے ہیں یا انہیں روکنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ بالعموم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی آرمی چیف تو رکنا نہیں چاہتے، وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کی جو لازوال اور بے مثال ان سے محبت ہے وہ انہیں جانے نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ تو وہ پھر انہیں رکنا جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو وہ ابھی نہ جاؤ کی جو صدائیں ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مزید 1 سال جو ہے وہ ایکسٹینشن پر غور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ مزید 1 سال کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر نومبر 2022 میں کون بنتا ہے نیا جو ہے وہ سپہ سالار، کیونکہ ابھی خاصا وقت باقی ہے، اور اس وقت تک دیکھتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔